خان صاحب نے آپ کو ایک ریکویسٹ کی کہ آپ پی ٹی آئی جوائن کر لیں. وہ تو بڑی دفعہ ہر دفعہ ہوتی ہے. نہیں, اس بار تھوڑا مجھے پتا چلا کہ اصرار کیا گیا کہ آپ جوائن کر لیں. کیا, بہت کیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں پارٹی کو بھی ضرورت ہے اور ملک کو بھی ضرورت ہے, آپ مہربانی کریں کہ جو ہے ہمارا ساتھ دیں. ہم مظلوم بھی ہیں اور پاکستان کی عوام بھی ہماری ہمنوا ہے, اور اس لیے جمہوریت کی بقا بھی اسی میں ہے. آپ مہربانی کر کے آپ نے کہا کہ میں مشورہ کروں گا کچھ لوگوں سے. وہ کون لوگوں سے مشورہ کریں گے اور وہ کب تک مشورہ ہو جائے گا؟ نہیں, میں نے کہا کہ اپنی فیملی سے اور اپنے دوست احباب سے ان سے مشورہ کروں گا. مشورہ چل رہا ہے؟ مشورہ چل رہا ہے. تو کب تک وہ خوشخبری سن؟ بہت لوگ سر تیار ہیں اور وہ بس پریس کانفرنس کا انتظار کر رہے ہیں. کوئی آئیڈیا دے دیں کہ تب انشاءاللہ بہت جلد, کوئی دن نہیں ہے, کوئی ہفتہ بتا دیں کہ میں جلد کر دوں گا پریس کانفرنس. دیکھیں, ایک بات تو یہ میں آپ کو بڑا یعنی یہ بڑا اصرار کر کے یہ عرض کروں گا یا اپنے دل سے کہتا ہوں کہ میں نے یہ جو پچھلے آپ دیکھ رہے ہیں 16-18 مہینے میں جو میرا موقف رہا ہے, میں پاکستان کی محبت, میرا پاکستان کا میرے لیے جو ہے نا وہ آتی ہے پہلے. آئین پر اگر ہم جو عمرانی معاہدہ ہے جس نے پاکستان کو متحد بھی رکھا ہے, ریاست کی ترویج بھی اسی میں ہے, میں سمجھتا ہوں آئین پر جب سے ہم نے عملداری کو چھوڑ دیا ہے, مجھے وہ واقعی تکلیف ہے اور میں نے اس لیے عزم اس کو کر لیا. پھر آپ قانون کی جو ہے بے حرمتی کر رہے ہیں, آپ عدلیہ کی تضحیق کر رہے ہیں, فیصلوں کو نہیں مان رہے ہیں. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جمہور کو آپ نے جو ہے بالکل رول دیا ہے. آپ نے 10 کروڑ عوام آپ کی غربت کی دہلیز سے نیچے چلیں گے. لوگ فاقوں پر آ گئے ہوئے ہیں, ان کے لیے جینا دو بر کر دیا ہے اس نے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پاور پالیٹکس میں پڑ گئے ہیں. ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آئین پامال ہو رہا ہے, 90 دن کہاں گئے. کیئر ٹیکر جو ہے 90 دن کے لیے ہوتے ہیں, وہ چیئر ٹیکرز بن کے بیٹھ گئے ہیں. ان کے نزدیک الیکشن کی کوئی ترجیح کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے, حالانکہ ان کا کام ہی صرف الیکشن کمیشن. سر ہمارا سوال پھر واپس, آپ جوائن پی ٹی آئی کب کر رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جس نوبل کاز کے لیے میں نے بنیادی طور پر جد و جہد کر رہا ہوں, میں پاکستان کو صحیح سمت میں چلتا دیکھنا چاہتا ہوں. اور مجھے یہ تاثر لوگوں کو نہیں دینا ہے کہ میں اس لالچ سے کر رہا تھا کہ میں نے کوئی پی ٹی آئی سے کچھ لینا دینا ہے یا کسی سے کچھ لینا دینا ہے. یہ تو اب آپ خان صاحب کو نہیں کہہ رہے, خان صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں جوائن. مطلب کہ آپ نہیں خان صاحب کو ضرورت سمجھ رہے, بلکہ اس وقت خان صاحب کو آپ کی ضرورت ہے. تو آپ خان صاحب کی ضرورت بننے کے لیے پریس کانفرنس کب کر رہے ہیں؟ چلیں, ابھی خان صاحب کی وہ جو ہے میرے بہت اس پہ ان کے ہر دفعہ بات ہوتی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ پہلے خان صاحب کی جو یہ مشکلیں ہیں, جو تکالیف ہیں, جو مقدمے ہیں ان کے, اور ایسے مقدمے ہیں یقین کریں کہ شرم آتی ہے. اب اگر سائفر جو ہے, سائفر کا مقدمے کو ہی آپ دیکھ لیں, وہ آج وہ فیصلہ آ گیا, وہ 12 دسمبر کو فرد جرم عائد ہو جائے گی. چلیں, فیصلہ کچھ نہیں آیا, وہ فرد جرم ایسی شرم آنی چاہیے جنہوں نے بنایا. یہ 25 کروڑ عوام کی غیرت اور حمیت کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے یہ کیس. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ ایسے ہی اس کی مماثلت ہے کہ بھٹو کو ہینری کسنگر نے, جو آج کل بہت پیٹا جا رہا ہے کہ 100 سال کی عمر کے بعد یہ فوت ہوا ہے, اس ہینری کسنگر نے کہا تھا کہ بھٹو اگر تم نے ایٹم بم بنانا بند نہ کیا تو تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے, عبرت کا نشان. اور بھٹو نے وہ جو سائفر ہے وہ راجہ بازار میں پنڈی میں لہرا کر عوام سے کہا تھا, اور اگر وہ اس وقت خائف ہو جاتے یا ان کو دبا دیا جاتا تو آج ایٹم بام نہ ہوتا, اور ہمارے جو دفاع ہے سیسا پلائی دیوار انڈیا کے وہ نہ ہوتی. اپنی جان تو اس نے دے دی, اور جان بھی دیکھیں ضیاء الحق نے, یعنی یا جو آنے والی حکومت تھی, انہوں نے ہینری کسنگر یا امریکہ سے تو کچھ نہیں کیا, مولوی مشتاق سے مل کر کے ساتھ مل کر ضیاء الحق نے بھٹو کو پھانسی دے کر لہر میں اتار دیا. اب ہم ڈونلڈ لو ایک شخص جو ہے امریکہ کا اسسٹنٹ سیکرٹری ساؤتھ ایشین امریکہ کا, وہ ہمارے اسد مجید امبیسڈر کو کہتا ہے کہ اگر عمران خان کو آپ نے وزیر اعظم کی کرسی سے چلتا کیا تو امریکہ آپ کو معاف کر دے گا, ورنہ آپ کو نتائج. یہ ہے سائفر. یہ ڈونلڈ لو نے کہا, ڈونلڈ لو نے کہا, یہ ہے سائفر. یہ ہے سائفر. اور پرائم منسٹر عمران خان
نے اسی طرح جس طرح راجہ بازار میں اس نے لہرایا تھا بھٹو صاحب نے، اگر یہ قوم کو یہ اعتماد میں نہ لے کہ یہ امریکہ کا ایک اسسٹنٹ سیکرٹری دھمکی دے رہا ہے اور یہ سازش ہو رہی ہے مجھے نکالنے کی، تو کیا کرے مجھے بتائیں؟ اس میں کون سی دفاع آپ کا خطرے میں پڑ گیا؟ اور شرم آنی چاہیے جس نے یہ کیس بنایا ہے یا جو فرد جرم لگانے جا رہا ہے، بیکاز اس میں تو جو ہے ہیلے برابر کا بھی جرم ثابت نہیں ہوتا ہے۔ پرائم منسٹر کے حلف میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو چیز قومی مفاد میں مناسب سمجھتا ہے وہ اپنا شیئر کر سکتا ہے کسی فرد کے ساتھ یا قوم کے ساتھ۔ سر ہم پھر خوشخبری لینا چاہتے ہیں، اور وہ خبر آپ بس گرین سگنل طرح دے دیں کہ آپ پی ٹی آئی جوائن کریں گے۔ دیکھیں میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے، ابھی میں اس پہ سوچ رہا ہوں۔ میرا اس وقت جو المیہ ہے یا وہ ہے کہ میں یہ کسی قیمت پر یہ تاثر نہیں دینا چاہتا کہ میری یہ جد و جہد اور میری یہ آواز کی گونج اور گرج جو ہے، جن کو بھی کسی کو ناگوار گزرتی ہے، کچھ پیار کرتے ہیں لوگ اس کو، لوگوں کی دل کی آواز میں کہہ رہا ہوں، جمہور کی عزت اور وقار اور ان کے حقوق کی بات کر رہا ہوں، جو آج لوگ کرنے سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ ان کو اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کی زبانیں کاٹ دی جاتی ہیں اور بند کر دیا جاتا ہے۔ تو کم از کم میں بول رہا ہوں، اور الحمدللہ اس کے باوجود بول رہا ہوں کہ میرے اوپر سر اگر آپ پاکستان تحریک انصاف جوائن کرتے ہیں، آپ کے آفس میں ایک تصویر لگی ہوئی ہے بی بی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی، کیا وہ تصویر لگی رہے گی یا وہ پھر ہٹا دی جائے گی؟ کیونکہ آپ کا نظریہ پھر وہ آپ خان صاحب کے ساتھ ہو جائیں گے۔ دیکھیں بھٹو کی بھی لگی ہوئی ہے اور بی بی شہید کی بھی لگی ہوئی ہے۔ یہ دونوں لیڈر جو ہیں یہ پیپلز پالیٹکس کرتے تھے۔ اوکے۔ بھٹو نے کہا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور وہ ریچول نہیں تھا، اس نے آئین میں مندرج کیا، آرٹیکل 7 میں نیچے سے لے کے اوپر تک مقتدر کیا عوام، پاکستان کی عوام کو، یعنی ریاست کی تعریف میں صرف عوام ہی ریاست ہے، عوام ہی ریاست ہے، آرٹیکل 7 میں۔ اور آرٹیکل 5 میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہے یعنی وفاداری، لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ، یعنی وفاداری جو ہے عوام ہی کے ساتھ، اور پاسداری آئین کی ہر شخص پر واجب اور لازم کر دی گئی، وہ آرمی چیف ہو، وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہو، وہ کوئی بھی ہو، ان پر واجب اور لازم کر دی گئی، یعنی عوام کے تابع کر دیا گیا، سب کو عوام کے تابع۔ ہم نے عوام ہی کو رول کے رکھ دیا ہے اور عوام کی۔ تو بھٹو اور بے نظیر کی جو پالیٹکس تھی وہ عوامی سیلاب کے اور عوامی طاقت کے ساتھ، عوامی ووٹوں کے ساتھ وہ آتے تھے۔ اب جو پالیٹکس ہے، اب ماشاءاللہ معاف کیجیے گا، میرے سب کچھ ہے پارٹی کا، لیکن مجھے نظریاتی اب اختلاف یہ ہے کہ وہ پاور پالیٹکس پہ اب آ گئے ہیں، پیپلز پالیٹکس چھوڑ دی ہے انہوں نے۔ پاور پالیٹکس میں شریفوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ بوٹ پالش یہ سب سے زیادہ چمکا سکتے ہیں۔ پاور پالیٹکس میں بھی پیپلز پارٹی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔